سن 6 کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھا، جیسے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا۔ ایران کے بادشاہ کو جب خط لکھا تو نعوذ باللہ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ کے پھینک دیا اور 2 بندوں کو بھیجا کہ نعوذ باللہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں شہید کر دو، مدینے جا کر یا گرفتار کر کے لے۔ اور اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی جب گستاخی کی، اللہ نے ان کے بیٹے کے ذریعے سے ان کو قتل کیا، بیٹے نے ان کو قتل کیا۔ اب بیٹے نے قتل کیا، باپ کو یہ اندازہ تھا کہ میرا بیٹا مجھے قتل کرنے والا ہے۔ بادشاہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا تھا، اور اس نے بھی اپنے بیٹے کو مارنے کی یہ سازش کی کہ اپنے خاص کمرے میں مختلف دوائیاں تھیں اور ایک دوائی کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ اسپیشل دوائی، اور اس میں زہر اس نے ملا دیا۔ اب چند دنوں کے بعد اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، حکومت کے خاطر۔ کیا قتل کرنا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بیعت میں گستاخی کی، اللہ نے ان کو سزا دی، ان کی نسلیں ختم کر دی۔ اب اس نے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے خاندان کے، اپنے چچوں کو، اپنے بھائیوں کو اور جس سے بھی خطرہ تھا کسی مرد خاندان کا، ہر ایک کو قتل کرا دیا تاکہ بادشاہت میں میرا اور کوئی مقابلہ ہے۔ اور اب سکون سے ہو گیا۔ 4 مہینوں کے بعد جب سارے قتل ہو گئے، اب میرا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے، میں اب شرکت بلا شرکت بغیر پوری دنیا کا، آدھی دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ بہرحال اس نے ایک دن جا کے کمرے میں کیا، اسی الماری کو کھولا، اس میں لکھا ہوتا اسپیشل دوائی، اس نے وہ کھا لیا، اسی وقت وہ بھی ڈھیر ہو۔ اب اس کے خاندان میں کوئی بھی مرد نہیں بچا، بادشاہت کا رب نے ایسوں کو ذلیل کیا، حکومت کے لیے کوئی مرد نہیں بچا۔ اس بادشاہ کی ایک لڑکی تھی اور وہ اس ملک کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ، جس ملک کا وزیر اعظم، صدر کوئی عورت ہوگی، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب وہ لڑکی بھی کیا حکومت چلا سکتی تھی؟ سارا نظام درہم برہم ہوا اور اللہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے